کہ تاریخ کو خود شرم آنے لگی اور تاریخ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہیں ہوگا تو شاید میں خود ہی ابدار بن جاؤں گی۔ گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس خط لے کر کے گئے اور وہاں کیا واقعات پیش آئے، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا جلدی واپس بھی پہنچ گئے، پھر اس نے جو قاصد بھیجا بازان کے پاس کہ جاؤ عرب کے اندر جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو گرفتار کر کے لے آؤ، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وزیروں کو کیا کہا تھا کہ کس کے پاس جانا ہے، کہا کسریٰ کے پاس جانا ہے، کہا آج کے بعد تم کوئی کسریٰ وسریٰ نہیں سنو گے، کسریٰ کا کام ہو گیا، کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہو، کہا جاؤ اپنے بازان کے پاس چلے جاؤ، اپنے وزیر کے پاس چلے جاؤ، اس کو جا کر کے پوچھو، اگر وہ اس بات کی تصدیق کر لیتا ہے تو مان لینا کہ میں سچا نبی ہوں۔ اور یہ وزیر کہتے ہیں کہ بعد میں ہم دونوں پہنچے بازان کے پاس، کچھ ہی دنوں میں ہمارے پاس خبر آ چکی تھی کہ کسریٰ کا کام تمام ہو گیا ہے۔ یہاں ہم پہنچے تھے، یہاں سے آگے ہمارا سبق اب شروع ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی وفادار سپاہی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زندگی میں، دور نبوت میں بھی باقاعدہ حیات رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی اسلام کے نمایاں کارنامے انجام دیتے ہیں، اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ وقت آ جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت پر فائز ہونے کا، جن کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اور یہ کون عمر ہیں، ان کو یہ عزتیں کہاں سے ملی، میں اپنی زبان سے نہیں کہتا ہوں، خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سناتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے اونٹ لے کر کے اس گھاٹی میں تھا، ایک مرتبہ خلافت ملنے کے بعد اپنے مسلمانوں کے ایمان والوں کے لشکر کے ساتھ جاتے ہوئے خطاب کر کے پورے لشکر کو کہتے ہیں ایمان والو میری ایک بات سنتے ہوئے جاؤ۔ کون سی بات سناؤ گے؟ کہا میں اس سامنے والے گھاٹے میں اونٹ لے کر کے آتا تھا، دن بھر اونٹ چراتا رہتا تھا، شام کو جب گھر پہنچتا تھا اور میرا ابا قحافہ کہتا تھا عمر تیرا کیا ہونا، میرا ابا کہتا تھا عمر تیرا کیا بنے گا، تو اونٹوں کو بھی چرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو اونٹوں کو بھی بھوکے پیٹ واپس لے آتا ہے۔ آج دیکھو امیر المؤمنین بنا پھرتا ہے، آج ایمان والوں کا سردار بنا پھرتا ہے۔ او لگو ہم نے کیا دین کی خدمت کرنی تھی، دین نے ہمیں عزتوں سے نواز دیا، دین نے ہمیں بلندیوں کے راستے دکھا دیے، دین نے ہمیں بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یہ دین نے بلندیوں تک ان کو کیوں پہنچایا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا تھا، انہوں نے دین کو اپنا زندگی کا اصل مقصد بنایا تھا، انہوں نے دین کو اپنی زندگی کا اصل معیار بنایا تھا، دین کے اوپر چلنے کا اصل راز انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ کامیابی کا راز ہے جو میں نے اور آپ نے ابھی تک نہیں سمجھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کو موقع ملتا ہے کہ روم کے بادشاہ کسریٰ کے پاس جانے کا، کسریٰ کے پاس جب روم کے بادشاہ کیسر کے پاس جانے کا۔ جب یہ کیسر کے پاس پہنچتے ہیں اس سے پہلے کے حالات کیا ہیں وہ سننے کے قابل ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر تیار کیا اور ان کو یعنی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ کو امیر مقرر کیا اور فرمایا آپ کو روم جانا ہے اور رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور میں بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا مقابلہ کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ نے بھی کیا، لیکن ابھی ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ابھی پھڑپھڑا رہے تھے، مکمل طور پر ان کی جان نہیں نکلی تھی، گویا یوں سمجھیے گا رومی حکومت ابھی تک ٹوٹی نہیں تھی مکمل طور پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کام تمام کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ جب یہ پہنچے تو وہاں پر روم کے بادشاہ قیصر کو کہا گیا کہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے مسلمان آ رہے ہیں، وہ جس بندے نے مکہ کے اندر جزیرۃ العرب میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھی آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اس نے بہت
داستانیں سن کر کے رکھی تھی کہ محمد کے سپاہی ایسے ہوتے ہیں، بہت بہادر ہوتے ہیں، جانثار ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، محمد کے اشارے پر اپنی جان لٹا دیتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی بھی نعمت پیش کرو وہ اللہ اور اس کے رسول کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنے فوج کو مقابلے پر نکلنے سے پہلے ہی کہا کہ دیکھو جزیرۃ العرب سے جو فوج ہماری حکومت کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کے لیے آ رہی ہے تو میں اس کے مقابلے کے لیے میں بھیجتا ہوں، لیکن خبردار ان میں سے مارنے کی کسی کو کوشش نہیں کرنا، جتنے ساتھیوں کو، جتنے ان بندوں کو گرفتار کرنے کی طاقت ہو سب کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا، مارنے کے بجائے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ گے اور میں تم پر زیادہ خوشی کا اظہار کروں گا۔ وہ چکھنا چاہتا تھا، پرکھنا چاہتا تھا، آزمانا چاہتا تھا کیسے ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی۔ آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے یا تو محبت نہیں ہے یا سمجھ نہیں ہے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ قیصر نے جب دیکھا کہ میری فوج اس میں کامیاب ہو گئی اور رومیوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں میں سے انہی کو یعنی لشکر کے امیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو بھی گرفتار کر لیا اور ان کے ساتھ اور دوسرے صحابہ کرام کو بھی گرفتار کر لیا، قیصر نے اپنے مونچھوں کو تاؤ دیا اور سامنے آ کر کے کہتا اچھا لے آئے ہو پکڑ کر، واہ میرے سپاہیوں تم نے تو کمال کر دیا ہے، ابھی میں ان سے نمٹ کر کے تمہیں انعامات سے نوازوں گا، ہدیے اور تحائف سے نوازوں گا۔ تم نے میری زندگی کی جو پوری سوچ تھی کہ میں محمد کے سپاہیوں کو پرکھنا چاہتا تھا اس میں مجھے کامیاب کیا ہے کہ میرے سامنے زندہ گرفتار کر کے محمد کے سپاہیوں کو نہیں بلکہ سپہ سالار کے لے کر کے آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو سرسری نگاہ سے اس نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہنے لگا ہاں بھائی عیسائیت قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ نے مسکرایا اور فرمانے لگے یہ جس چیز کی طرف تو مجھے دعوت دے رہا ہے اس سے تو 100 گنا اچھا ہے کہ میں مر ہی جاؤں، مجھے موت ہی آ جائے۔ اور اس نے اپنے جو ہے کہ لالچ کو اور بڑھانا چاہا اور بات کو پلٹ کر کے دوبارہ کہا اچھا سن لے، مجھے بہادر شخص نظر آتا ہے، اگر محمد کا ساتھ چھوڑ دے گا، عیسائیت قبول کر لے گا، میں تجھے اپنی حکومت میں بھی شریک کر لوں گا اور حکومت میں شریک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح بھی کروا دوں گا، اپنی بیٹی کے ساتھ تیری شادی بھی کروا دوں گا اور تجھے یہاں اپنی سلطنت میں، اپنی بادشاہت میں اپنا وزیر بھی مقرر کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہو بے وقوف کس چیز کی طرف تو مجھے دعوت دے رہا ہے، اگر تو مجھے اپنی ساری مملکت کا وزیر نہیں بلکہ خود بادشاہ بنا دے اور جو کچھ عرب کے پاس ہے پورے جزیرۃ العرب کی بادشاہت میرے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دی جائے، ربی کعبہ کی قسم میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس پر آگ بگولا ہو گیا اور اس کے گلے کی رگیں چڑھنے لگی اور پیشانی پر موٹی موٹی رگیں آ گئی اور غصے میں آ کر کے بڑبڑایا اور اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا اس کو سولی پر لٹکا دو اور اس کو تختے دار پر جا کر کے کھڑا کر دو، اور اندر سے چپکے چپکے ایک ساتھی کو دوسرے کو کہنے لگا دیکھو دیکھو اس کو سولی نہیں دینا، اس کو ڈراؤ، اس کے جسم کے ارد گرد تیروں کی بارش کرو اور اس کے ہاتھوں کو بھی زخم کر دو، اس کے پاؤں کو بھی زخمی کر دو، اس کو ڈراؤ، پھانسی نہیں دینا۔ اور انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، ہاتھوں کو یوں پیچھے باندھ دیا، پاؤں کو بھی باندھ دیا اور ہاتھ اور پاؤں کو زخمی کر دیا اور دوبارہ یہی آفر دی کہ حذیفہ عبداللہ کیا خیال ہے، کیا پروگرام ہے؟ کا پروگرام وہی ہے جو پہلا ہے، اب دوسرا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ او کمبخت، پروگرام تو سارے اس دن ختم ہو گئے تھے جس نے اپنا ہاتھ مدینہ کے لال کے ہاتھ میں دیا تھا، کس چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ میں عیسائی ہو جاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ رومی بادشاہ نے کہا، قیصر نے کہا اچھا نہیں مانتا ہے، اس کو نیچے اتارو۔ تختہ دار سے نیچے اتارا گیا، کہا ایک کڑھائی میں تیل ڈالا جائے اور اس تیل کے نیچے آگ جلائی جائے۔ کڑھائی لائی گئی اور اس کے نیچے آگ جلائی گئی، اس میں تیل ڈالا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا اور کھولنے لگا، ابلنے لگا، اس میں کہا مسلمانوں کے اور دوسرے قیدیوں میں سے کسی ایک کو پکڑ کر کے لاؤ۔ ہائے افسوس، اس وقت ایک سپاہی کو لایا گیا، خود سردار سامنے کھڑا ہے اور سپاہی کو لایا جاتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیوانے کو لایا جاتا ہے اور اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور ایک لمحے کے اندر وہ جل بن کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی ہڈیوں اور گوشت کی بو آنے لگتی ہے۔ آسانی سے نہیں کلمہ پہنچا ہے،
آسانی سے نمازیں نہیں پہنچی ہیں۔ اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی، نہ جانے میں اور آپ کس مندر میں آج گھنٹیاں بجا رہے ہوتے۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو ایسی ہستیوں پر، ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں سلام ان کے قدموں میں پیش ہوں جن کی گردنیں کٹی اور آج میرے اور آپ